تو یہی بات ہے کہ ہمارے اللہ تعالیٰ جو ہے نا, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں. ابھی ہم لوگ یہ ڈسکس کر رہے تھے, میں اس پوائنٹ کو انشاءاللہ تھوڑا سا اس میں مزید ایڈ کرنا چاہوں گا. ہماری یوتھ کے لیے بہت سے گناہ ہیں ہمارے, ہم ڈرگس بھی لیتے ہیں, ہم لڑکیوں میں بھی ہوتے ہیں, ہمارے ریلیشن شپس بھی ہیں, ہم اللہ معاف کرے غلط چیزیں بھی دیکھتے ہیں, اور بہت بہت ایکسٹریم پہ جا چکے ہیں. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید میرے لیے کوئی ہوپ نہیں ہے. بالکل ایسے یہ جو آیت احسان بھائی نے پڑھی, سب سے بڑی ہوپ ایک تو یہ ہوگی. اس کے علاوہ نا اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں, علی بھائی اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں. وہ ایک حدیث میں آتا ہے, اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ جب بھی انسان توبہ کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ سے, تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ جو ایک جنگل میں نکلا تھا, اس کے پاس اپنا اونٹ تھا, اس پہ سارا اس کا سامان تھا, جو کچھ بھی تھا اس کا لیونگ سامان سارا اس پہ تھا. وہ تھوڑے ریسٹ کے لیے لیٹا تو اس کا اونٹ چلا گیا, گم ہو گیا. وہ اٹھتا ہے اور وہ اتنا انتہائی پریشان ہوتا ہے کہ میرا سارا کچھ کھانا شانا سب کچھ اسی پہ تھا, اب تو میں مر گیا. وہاں لیٹ کے نا موت کا انتظار کرنا شروع کر دیتا. اتنے میں کہیں سے اس کا اونٹ واپس آ جاتا ہے چلتا ہوا. وہ اس کو دیکھ کے اتنا خوش ہوتا ہے, اتنا خوش ہوتا ہے, وہ کہتا ہے اللہ کو کہتا ہے اللہ میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے, خوشی میں کہہ دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں اگر آپ سے گناہ ہوئے ہیں نا اور آپ اللہ تعالیٰ کی طرف واپس آئیں. اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں پہ ابھی بھی پردہ ڈالے ہوئے ہیں, آپ ابھی توبہ کر لیں, اللہ تعالیٰ آپ کے تمام معاملات ٹھیک کر دیں گے, آپ کو ایسی سپورٹ دیں گے کہ جس کے بعد آپ کو کسی اور سپورٹ کی ضرورت نہیں ہوگی. ایک اس میں ایک حدیث بھی آتی ہے کہ ایک بندہ جب اللہ تعالیٰ کے پاس آئے گا, کیونکہ میں ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں علی بھائی آپ کی اجازت سے آڈینس سے, کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے ریڈی ہیں؟ یہ سوال ابھی ہم اپنے آپ سے پوچھیں, آر وی ریڈی ٹو فیس اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ کیونکہ اس سے بڑی حقیقت کوئی نہیں ہے. جس طرح موت حقیقت ہے نا سب سے بڑی, ایون ایتھیسٹ بھی کہتے ہیں سب سے بڑی حقیقت موت ہے, تو اسی طرح اللہ تعالیٰ سے ملاقات بھی اتنی ہی بڑی حقیقت ہے, اس سے بڑی حقیقت ہے. بلکہ قیامت والے دن مجھے آپ کو ناموں سے بلایا جائے گا کہ کم اینڈ بی ریڈی ٹو اسٹینڈ ان فرنٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. 1-on-1 میٹنگ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی کہتے ہیں کوئی ترجمان بھی نہیں ہوگا درمیان میں, آپ کو اپنے رب کو اکیلے فیس کرنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے جو اعمال کیے تھے, وہ ایک ایک کر کے آپ کے اعمال آپ کے سامنے آئیں گے. اللہ تعالیٰ کی محبت کتنی زیادہ ہے اپنے بندے کے لیے. ایک بندہ آئے گا اللہ کے پاس, اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے میرے بندے میرے قریب ہو جاؤ. یہ صحیح حدیث میں آتا ہے, اس کا مفہوم ہے بندہ اللہ کے قریب ہوگا. اور ظاہر سی بات ہے, آپ تھوڑا سا امیجن بھی کر لیں. دیکھیں ہم لوگوں کا نا تھوڑا سا ایک پرابلم ہے, جب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا تو ہم اپنے آپ کو اس سچویشن میں امیجن نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں یہ باتیں تو چلو کفار کے لیے تھیں, کسی اور کے لیے حکم تھا. تو میری بڑی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ جب بھی کوئی دینی کنٹینٹ دیکھا کریں نا, امیجن یور سیلف ان دیٹ سچویشن, تاکہ وہ آپ انٹرنلائز کر سکیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بلائیں گے قیامت والے دن, کہیں گے میرے بندے میرے قریب آؤ. بندہ قریب آئے گا, اللہ تعالیٰ ایک پردہ ڈال دیں گے اس بندے کے اوپر. تمام انسانیت جتنے فرشتے جو بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق وہاں موجود ہوگی, اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھپا لیا وہاں سے ان سے. اللہ پھر کہیں گے میرے بندے اور قریب آؤ. بندہ اور قریب آئے گا اور سامنے دیکھے گا ہر طرف آگ ہی نظر آ رہی ہوگی, اس کو جہنم ہی نظر آ رہی ہوگی. اسے بک آف ریکارڈ دی جائے گی اس کی. اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے کہ میرے بندے پڑھو اسے. وہ بک کھولے گا, پیج دیکھے گا, ایک گناہ آئے گا, اگلا پیج کرے گا, اس سے بڑا گناہ آئے گا, پھر اگلا پیج کرے گا, مایوس ہونا شروع ہو جائے گا. اینڈ آنیسٹلی اسپیکنگ, اگر ہم سے کوئی ہمارا باس اکاؤنٹیبلٹی کرے نا, تو ہم کہتے ہیں یار زمین پھٹ جائے, میں اور ہماری غلطی بھی ہو, ہم یہاں سے غائب ہو جائیں, بندہ میرے سے سوال نہ کرے یار میں کیسی سچویشن میں پھنس گیا ہوں. تو وہ اس سے بڑھ کے کیا سچویشن ہوگی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے. تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو جب دیکھ لیں گے, وہ بندہ کہ اللہ آپ جو میرے سے سوال پوچھ رہے ہیں نا, اٹس بیٹر کہ آپ مجھے نا جہنم میں پھینک دیں, دس از مور ڈیفیکلٹ فار می. اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے میرے بندے آگے کرو. وہ اگلا پیج آگے کرے گا, اس کو اس کی نیکی نظر آئے گی کوئی. پھر اللہ نے سب ریکارڈ رکھا ہوا ہے نا, پھر اگلے پیج پہ اور اس سے بڑی نیکی, اس سے بڑی نیکی. اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے میرے بندے میں نے اس دنیا میں تمہارے گناہوں پہ نا پردہ ڈالے رکھا تھا, آج بھی میں نے تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا اور تمہیں میں جنت میں بھیج رہا ہوں. یہ میں اور آپ کیوں نہیں ہو سکتے؟ مطلب ہمیں شیطان نے کیوں اللہ سے اتنا دور کر دیا؟ ہم اللہ تعالیٰ, میں کہتا ہوں کہ علی بھائی آپ نے ابھی وہ بات کی تھی, میں فرعون کا واقعہ اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا. فرعون جب غرق ہو رہا تھا نا, تو کچھ اس طرح کی ملتی ہیں اسلامک لٹریچر میں کہ جبرائیل علیہ السلام اس کے نا, وہ جب غرق ہو رہا تھا تو اپنے فٹ اسٹیپ سے نا اس کے منہ میں مٹی ڈال رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ تم نے یہ کیوں کیا جبرائیل علیہ السلام؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ مجھے نا اس فرعون سے اس دن سے نفرت ہو گئی تھی بہت زیادہ, جب اس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی. اور انٹرسٹنگلی بہت دفعہ جب آتے تھے جبرائیل علیہ السلام تو وہ کہتے تھے الاعلی سیڈ دس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آتے تھے نا, وہ اسپیسیفکلی الاعلی سیڈ دس, کیونکہ اللہ کا نام تھا. تو خیر وہ
اللہ تعالیٰ کہ آپ سمجھ لیں کہ ان کو غصہ اتنا آیا تھا کہ اس نے کیوں اللہ کا نام اس طرح لیا, اس کی اوقات کیا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اللہ ہے, کیونکہ جبرائیل علیہ السلام سے کون بہتر جانتا ہوگا اللہ کو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام تمہیں پتا اگر وہ اس وقت بھی توبہ کر لیتا نا مرنے سے پہلے تو میں اس کو معاف کر دیتا. تو ہمارے پاس بھی علی بھائی آپشن ہے جتنا مرضی گناہ کر لیے. اگین یہ وہ گناہ کرنے کے آپ کے پاس سند نہیں ہے کہ اللہ, اچھا کئی لوگ نا بڑا اس کو وہ بھی کرتے ہیں مس انٹرپریٹ, وہ کہتے ہیں اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے, ان سے آپ کہنا کہ یہ کام نہ کریں, یہ گناہ نہ کریں, کہتے ہیں اللہ بڑا معاف کر دے گا. جی اللہ سانو معاف کر دے گا. دس از ویری کامن. ایک شیخ نے کہا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے پلے نہیں کر سکتے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کو اس طرح کی ریزنز دیں گے, برائی پہ ڈٹ جائیں گے اور اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہیں گے اللہ مجھے معاف کر دے گا. آپ کی ڈیتھ گارنٹیڈ نہیں ہے. صحیح بات. کس مومنٹ پہ گناہ کے وقت آپ فوت ہو گئے, کیا کریں گے آپ, کدھر سے لائیں گے وہ. تو پوائنٹ از کہ میں یہی کہوں گا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہوپ فل رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں نا نالج لینا چاہیے. بیوٹیفل, ماشاء اللہ بیوٹیفل. آپ لوگوں نے جو بات کی ہوپ دلایا گناہ کے حوالے سے, میں ایک اور سائڈ پہ ہوپ دلانا چاہتا ہوں ان لوگوں کو who are very troubled, worried, can't get married. بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ہماری شادیاں نہیں ہو رہی, فائنینشیل کرائسس, ایشوز ود فرٹیلیٹی, ہیلتھ ایشوز وغیرہ وغیرہ. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, Indeed I know a verse to which if the people held on it would be sufficient for them. صحیح حدیث. کون سی ورس؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا after reciting the above verse, if the people were to apply this verse in their daily lives, they would be free from all the doubt and distress of the world, the distress of death and the distress of the doomsday. اور پھر ایک اور حدیث ہے, O my servants, were the first of you and the last of you, the human of you and the jinn of you, to rise up in one place and make a request of me. And were I to give everyone what he requested, that would not decrease what I have any more than a needle decreases the sea if put into it. This is Allah subhanahu wa ta'ala. غالباً یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی ہے کہ مانگو, کھل کے مانگو. کتنا انڈر ایسٹیمیٹ تم اللہ کو کر رہے ہو, اتنا چھوٹا مانگ رہے ہو. کھل کے مانگو. اللہ تعالیٰ لارڈ آف دا امپاسبل ہے. میں یہاں پر ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں دل کو نرم کرنے کے حوالے سے. اسی آیت سے ریلیٹڈ مجھے یاد آیا. ڈاکٹر ایشان کا واقعہ ہے اور مفتی مینک نے غالباً سنایا تھا, یا بہرحال واقعہ اوتھینٹک ہے, یوٹیوب پر بڑا مشہور یہ واقعہ ہے. ڈاکٹر ایشان ایک نیورو سرجن ہیں اور وہ فلائی کر رہے تھے غالباً سعودیہ سے کسی کنٹری میں, بہرحال کسی کنٹری سے دوسری کنٹری جا رہے تھے. راستے میں کہتے ہیں کہ بہت طوفان, ٹھنڈر, موسم بڑا خراب ہو گیا. جہاز ایک جگہ رک گیا, ایک ایئرپورٹ پہ بیچ میں. میں نے بڑی ریکویسٹ کی کہ یار مجھے پہنچنا ہے وہاں, میرا بڑا امپورٹنٹ کمٹمنٹ ہے, آپریشن ہے وغیرہ وغیرہ. تو پائلٹ نے کہا کہ نہیں ہم نہیں لے جا سکتے, آپ یہ ہے کہ کوئی کار کرا کے, جیپ کرا کے چلے جائیں, وہ قریب ہی ہے جگہ, اتنی کو دور اب نہیں رہی. کہتے ٹھیک ہے. ہم نے گاڑی کرائی, گاڑی کرا کے ہم جا رہے ہیں تو طوفان مزید تیز ہو جاتا ہے اور ہم اتفاقاً ایک گھر کے سامنے رکتے ہیں. وہاں پہ میں نوک کرتا ہوں تو ایک بوڑھی اماں باہر نکلتی ہے, بڑی کائنڈ تھی. ہم نے اسے کہا جی ہمیں اندر آنے دیں, بارش بہت ہے, ہم ذرا تھوڑا دیر رک کے چلے جائیں گے. ہم نے اپنے آپ کو فریش کیا. دیکھتے کیا ہیں کہ ایک بچہ زمین پر لیٹا ہوا ہے گدے پر, اور وہ بوڑھی اماں بار بار اس کے سر کو دبا رہی ہے اور بڑا پریشان ہے اس کے بارے میں. کہتے میں نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے اس بچے کو, تو انہوں نے کہا کہ اس کا کوئی برین کا مسئلہ ہے یا ایسی کوئی پرابلم ہے جو بہت مشکل ہے یہاں کے ڈاکٹرز کے لیے. تو انہوں نے کہا مجھے بتائیں, میں بھی ڈاکٹر ہوں, میرے بڑے واقفیت ہے. تو بوڑھی عورت نے کہا کہ ہاں ہمیں ڈاکٹرز نے ایک بڑے مشہور ڈاکٹر کا نام بتایا, تو لیکن یہ کہ نہ میرے پاس ریسورسز ہیں, نہ میں کوئی مطلب کانٹیکٹ کر سکتی ہوں اس سے. یہ بچہ یتیم بھی ہے, میں اس کی دادی ہوں, اس کی ٹیک کیئر کر رہی ہوں. اس نے کہا مجھے بتائیں, میں اس ڈاکٹر کا پتہ کروں گا. یو ہیو بین سو کائنڈ ٹو می. شی سیڈ کہ ڈاکٹر ایشان. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں کہ اسی وقت مجھے رونا آ گیا. اور انہوں نے کہا کہ آپ کیا مطلب کر رہی تھی, آپ اللہ سے دعائیں کر رہی تھی, کیا تھا ایسا کہ اللہ مجھے یہاں پر لے آیا؟ یہ سیڈ کہ پتہ نہیں, میں تو بس استغفار بہت کرتی تھی, استغفر اللہ استغفر اللہ. اور میں اللہ سے کہتی تھی کہ اللہ ہم تو نہیں جا سکتے, بس کسی طرح تو ذریعہ بنا دے, بچہ تیرے سامنے ہے. تو حدیث ہے نا کہ جو استغفار بہت کرتا ہے اللہ اس کے لیے ایسے ایسے راستے بناتا ہے کہ وہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. تو اللہ کی فوج کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں.
اللہ کی فوج میں پھر کیا کیا چیزیں ہیں یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ نے کس طرح انہیں وہاں لانا ہے, کیسے لانا ہے, کیسے آپ کی مدد کرنی ہے. وہی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. تو میری گزارش ہے لوگوں سے وہ مایوس نہ ہوں, اللہ سے مانگتے رہیں, اللہ کو پہچانیں, اور اللہ کو پہچانیں. اور یہ بات یاد رکھیں کہ دنیا کی زندگی الٹیمیٹلی اصل زندگی تو ہے نہیں. یہاں جو مل جائے اس پہ الحمدللہ گریٹفل, جو نہ ملے وہ اللہ سے ہی مدد مانگیں کہ اللہ مجھے تقویت دے, اے اللہ مجھے پرسپیکٹیو دے, اے اللہ مجھے وزڈم دے, سکت دے, اور امید جاری رکھیں, نا امید کبھی نہ ہو. یقین کریں ایسی ایسی سٹوریز ہیں میرے پاس, ابھی ٹائم اجازت نہیں دیتا. جب میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی, جو کپلز مایوس تھے اولاد کے حوالے سے, کس طرح اللہ نے انہیں اولاد دی ہے, وہ ایسی سٹوریز ہیں کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ امپاسبل سچویشن تھی, کس طرح انتظام اللہ نے کیا, کیسے وہ معاملہ پیش آیا. بس وہ اللہ کے کرنے ہیں. تو مایوسی جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ مومن کو بالکل زیب نہیں دیتی.